अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद हसन। आज की दुनिया में जबकि डिजिटल एरा है और इसमें बच्चे ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि मोबाइल के शिकार हो चुके हैं। दिन रात उनके हाथ में मोबाइल रहता है और ये कहा जा रहा है कि ये उनकी पढ़ाई का हिस्सा है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा अब हो चुका है। ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि काफ़ी रिसर्च भी आ रहा है कि इसके क्या गलत असरात बच्चों पर पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज बात करने के लिए एक बेहद ख़ास मेहमान हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर साहब। ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लंदन में रहते हैं और रियाज में किंग सऊद यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। इन दिनों इंडिया पटना आए हुए हैं। हमने सोचा कि बच्चों के ताल्लुक से कुछ ख़ास बातें इनसे कर लें। ये इनकी किताब है, आप इसको देख सकते हैं। ये पटना में भी दस्तयाब है। इस किताब का नाम है पेरेंटिंग एंड नर्चरिंग मुस्लिम चिल्ड्रेन इन द डिजिटल एरा। डॉक्टर साहब, बिहार लोक संवाद में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। शुक्रिया। एक बहुत ही बुनियादी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि गुड पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है ये, और आज के वक्त में पेरेंटिंग इससे पहले चैलेंजिंग क्यों नहीं थी, आज चैलेंजिंग क्यों है? गुड पेरेंटिंग एक मुसलमान होने के नाते जो चीज़ अहम है वो ये है कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे हैं, उनको बड़ा जब करें तो एडल्टहुड में वो जा करके डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड, सक्सेसफुल, इंडिपेंडेंट एडल्ट बनाएं जो कम्युनिटी को सर्व करें सेल्फलेसनेस के साथ। अपने बच्चों को आका की पहचान बताएं छोटे से उनको कि अल्लाह का और उसके रसूल का हुक्म क्या है, कौन से उनके अखलाक जो गुड क्वालिटीज़ हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुड कैरेक्टर हैं, उनके अंदर होनी चाहिए, ताकि जब वो बड़े हों तो हम कम्युनिटी को एक अच्छा एडिशन दे सकें। ना ये कि वो सिर्फ एडिशन इन स्टैटिस्टिक्स बन जाए, पैदा हुए, पले, बढ़े, मर गए, बल्कि हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हों, अपनी कौम के ऊपर बर्डन नहीं हो, डिसिप्लिन हो, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो और इंडिपेंडेंट हो करके वो दूसरों की भी मदद करने की पोजीशन में हो। एक अच्छे बिलीवर की हैसियत से, एक अच्छे एम्बेसडर होने के हैसियत से अपने फेथ के, वो दूसरों के सामने अखलाक के अच्छा नमूना भी हो, और सिर्फ दीनी एतबार से नहीं बल्कि दुनियावी एतबार से भी वो खुद भी सक्सेसफुल हों, इंडिपेंडेंट हों, अपने पाँव पर खड़े हों और दूसरों के लिए मशाले राह बनाएं। तो ये है गुड पेरेंटिंग। दूसरा सवाल आपने ये किया कि आज के ज़माने में पेरेंटिंग इतना चैलेंजिंग क्यों है, पहले नहीं था। मैं ज़रा इससे डिसएग्री करूँगा। पेरेंटिंग हमेशा चैलेंजिंग जॉब रहा है। ये और बात है कि आज के ज़माने में बहुत ही डिमांडिंग है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, टैक्सिंग और चैलेंजिंग जॉब हो गया है। उसकी मेन वजह जो है सिर्फ तकरीबन 3 है। पहली चीज़ तो यह है कि पहले बच्चे की तरबियत जो थी उसमें बच्चों के वालिदैन के अलावा उनके नाना, नानी, खाला, खालू, चचा, मामू, दूसरे रिश्तेदार वो भी शामिल होते थे, ना जानते हुए। बल्कि जिस मोहल्ले में रहते थे, जिस गली में रहते थे हम, वो गली वाले लोग, वो बूढ़ी पुरानी औरतें, देयर पीपिंग आइज़, वो देखती रहती थी कि हम किस अंदाज से चलते हैं, क्या कर रहे हैं, और हमेशा बच्चे को ये डर लगा रहता था कि वो खबर उनके वालिदैन तक पहुंच जाएगी, फिर हमसे पुरसिश होगी, सवाल होगा। इसलिए बच्चे जो है ठीक ठाक रहते थे। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त एक्सटर्नल वाइसेस, एक्सटर्नल इविल्स, पीयर प्रेशर उस तरह का था ही नहीं, तो इसलिए बड़ी आसानी से हम लोग बगैर जानते हुए कि हम बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, तालीम और तरबियत मिल ही जाती थी। आज के ज़माने में एक्सटर्नल वॉइसेस, पीयर प्रेशर, एक्सटर्नल इविल्स इतना बढ़ चुके हैं अब कि अब उससे बच्चे को बचाना भी है और अपने फैमिली और मोरल वैल्यूज़ को बरकरार भी रखना है, और ये देखना है कि हमारे बच्चे इन्हीं हालात में तरक्की करके, डेवलप करके, प्रॉस्पर कर करके एक अच्छे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बने, उनके अंदर कैरेक्टर वो हो जो हम चाहते हैं। ये बहुत ही चैलेंजिंग और डिमांडिंग जॉब है, बहुत आसान नहीं है।
اب جو ہے نیوکلیر فیملی میں لوگ رہتے ہیں, میاں بیوی اور بچے, دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اب وہ روٹلیس ہو چکے ہیں, ہماری جڑ نہیں ہے باقی, اب نیوکلیر فیملی ہے, پیدا کہیں ہوئے, تعلیم کہیں حاصل کیا, جاب کہیں کر رہے ہیں, ود ان اے کنٹری جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ گھوم رہے ہیں اور الگ الگ ہیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ اب جا رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, اکیلے ہیں, ان کو اپنی جڑ کا احساس نہیں ہے. فیملی ویلیوز, فیملی ٹریڈیشنز, فیملی نارمس جو آدمی سیکھ لیتا تھا اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی ریلیشن شپ میں, وہ اب ناپید ہے. اور سب کے اوپر جو اب چیزیں ہو گئی ہیں وہ ہے ڈیجیٹل ایج. یہ ڈیجیٹل ایج میں ہمارے بچے رہ رہے ہیں. ڈیجیٹل سونامی ہے, انفارمیشن ایکسپلوژن ہے. اب بائی دا کلک آف اے بٹن وہ جو ہے ساری چیزیں گویا ان کے سامنے ہیں. چاہے تو اچھا استعمال کریں, چاہے تو برا استعمال کریں, چاہے تو ملا جلا استعمال کریں. آپ کے بچے کہاں چلے جائیں گے, کس طرف چلے جائیں گے, نہ آپ کو پتا ہے نہ ہم کو پتا ہے. اس لیے والدین کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ڈیجیٹل ایج میں جو بچے رہ رہے ہیں, اس ایج میں بچے فیملی ویلیوز اور فیملی نارمس اور فیملی ٹریڈیشنز کو وہ انہوں نے اٹھا کے کنارے کر دیا ہے. اور یہ سیکھا ہے انہوں نے انہی ڈیجیٹل ٹول سے, ٹیلی ویژن سے, سوشل میڈیا سے, اور سوشل میڈیا کے ویریس پلیٹ فارم سے. اب ان بچوں کے اندر انڈیویجولزم, سبجیکٹیوزم پیدا کیا گیا ہے, اور یہ بات غیر محسوس طریقے سے داخل کی گئی ہے کہ تم سارے جو تمہارے فیملی ویلیوز اور نارمس ان کو تم چیلنج کر سکتے ہو. ڈو ایز یو وش, ڈو ایز یو وانٹ. کوئی انہیبیشنس نہیں ہے, پہلے انہیبیشنس تھے تو آدمی آٹومیٹیکلی بہت ساری غلط چیزوں سے بچ جاتا تھا. اب یہ چیز نہیں بچ سکتا ہے. اب اگر مثال میں دیتا ہوں, میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے, اور ادھر میرا بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, وہ چیک کر رہا ہے کہ آپ کی یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. میں اسٹیٹسٹکس پیش کر رہا ہوں اور بچہ ادھر وہ گوگل پہ جا کر کے میری اسٹیٹسٹکس چیک کر رہا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. تو دونوں میں کافی گویا فرق آیا ہے. تو یہ جیسا کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ بچوں کا برتاؤ اب بدل چکا ہے, اور اب کے جو حالات ہیں کہ ایک کمرہ ہے, ایک گھر ہے, ماں باپ کے پاس بھی موبائل ہے, بچوں کے پاس بھی موبائل ہے, سبھی موبائل میں ہی الجھے ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں موبائل کا ایک صحیح استعمال کیسے ہو, اور اسکرین ٹائم پر تو بہت ریسرچ نکلتا رہتا ہے اور اس پر کنٹرول کرنے کی بھی بات ہوتی رہتی ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس سلسلے میں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت ہی چھوٹی عمر سے بچے جو ہے نا وہ کان سے سن کر کے عمل کم کرتے ہیں, آنکھ سے دیکھ کر کے عمل زیادہ کرتے ہیں. تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں ماحول کیسا ہے. وہ ماں کو دیکھ رہی ہے کہ دن رات سوشل میڈیا ادھر ادھر لگی ہوئی ہے, یوٹیوب پر, سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ. باپ کو یہی دیکھ رہا ہے بچہ کہ آفس سے آتا ہے اور کھا پی کر کے اس کا شروع ہو جاتا ہے, وہ جواب دے رہا ہے واٹس ایپ پہ, یہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, اسکرین ٹائم اس کا بہت زیادہ ہے. ابھی اس بچے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچہ اسکرین ٹائم اس کا جو ہے کم ہو, تو یہ خام خواہ کی بات ہوگی. بچہ تو دیکھ رہا ہے, رول ماڈل تو گھر میں ہے, ماں باپ کو دیکھ رہا ہے یہی کر رہے ہیں, تو بچوں پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ چھوٹے سے بچے کو وقت کی اہمیت بتا دو. وقت کا حساب ہوگا. ہم کو تو یہی بتایا گیا ہے نا کہ ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ دے گا, کہاں سے کمایا, کیسے خرچ کیا. یہ بات بہت ہی لمیٹڈ ہے. سب سے زیادہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وہ ہے وقت کا. وقت کا کیسا استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم قرآن میں اس جگہ کھائی ہے, والعصر زمانے کی قسم, واللیل رات کی قسم, والنہار دن کی قسم, والضحیٰ سورج چڑھتے ہوئے سورج کی قسم یا فورنون کی قسم, والدہر ایج اینڈ پیریڈ کی, ایرا کی قسم. قسم ہی کھائی ہے وقت کی. وقت کی جس قدر اہمیت بتائی ہے, اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت کو جس طرح بتایا ہے, موقع نہیں کہ اس کے تفصیل میں جائیں, لیکن چھوٹے سے بچے کو انکلکیٹ کریں کہ بیٹا وقت کا حساب ہوگا. اسی 24 گھنٹے میں لوگ کر کے نوبل پرائز ون کر رہے ہیں, اسی 24 گھنٹے میں لوگ بڑے اچیومنٹس کر رہے ہیں, یہی 24 گھنٹہ تمہارے پاس ملا ہوا ہے. اف یو وانٹ ٹو بی این اچیور تو وقت کا اچھا استعمال کریں. اور یہ جو اسکرین ٹائم ہے اور جو اس میں ہم لگے رہتے ہیں, اس سے ہم کو کتنا فائدہ ملتا ہے. یو ہیو ٹو آسک یور سیلف کوسچن. سوال کرو اپنے آپ سے کہ ہم نے کیا پایا اتنا دیر ہم اسکرین پر بیٹھے رہے. جو قومیں وقت کی قدر و قیمت پہچانتی ہیں وہ قومیں ترقی کرتی ہیں, ڈیولپ کرتی ہیں, پروسپر کرتی ہیں, شائن کرتی ہیں.
اور جو قومیں اپنے وقت کو برباد کرتی ہیں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی، نہ دنیا کے معاملے میں نہ آخرت کے معاملے میں. کہ اگر یہ چیز آپ نے بتا دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس اسکرین ٹائم میں جو بچے جاتے ہیں دیکھنے میں تو ہر چیز اچھی ہی لگتی ہے، بلکہ انٹرسٹنگ اٹریکٹیو ہوتی ہے، تمہارا کیا نقصان ہے، تمہارے جسم و جان پہ کیا اثر پڑے گا، تمہارے کریکٹر پہ کتنا خراب اثر پڑے گا، تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے جس کا حساب دینا ہوگا، تم اچیور نہیں رہو گے، تمہاری اسٹڈی متاثر ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اگر چھوٹے سے بتائی جائیں تو شاید بچے کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے. چھوٹے بچے کو تو کبھی اسمارٹ فون یا اس قسم کی چیز نہ تھمائیں. ویسٹ میں 12 سے 14 سال کی عمر تک یہ اسمارٹ فون نہیں دیتے ہیں. ایسا فون دیتے ہیں ہم لوگ اپنے پوتوں کو دیتے ہیں، پوتے ابھی ہمارے چھوٹے ہیں، اسکول جاتے ہیں، دور جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایمرجنسی میں کنٹیکٹ کر سکیں، بس اس کے اندر صرف کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسمارٹ فون کس پیسہ ہے دے نہیں سکتے ہیں، ورنہ اس پہ اس کے خراب اثرات پڑیں گے. گھر میں دیکھا رہا ہے سب سے زیادہ اہمیت ماں کی ہے. باپ تو باہر پیسہ کمانے کے لیے بیچارہ جاب کر رہا ہے، ماں دیکھتی رہتی ہے کہ بچہ اسکرین ٹائم کتنا لے رہا ہے، ٹین ایجر ہو گیا ہے، کتنا وہ خرچ کر رہا ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز ہے کہ کبھی بچے کو ٹیلی فون اپنے روم میں جانے نہ دیں. وہ باہر رہے گا، اوپن پلیس میں رہے گا، یا ماں باپ کے قبضے میں رہے گا وہ موبائل فون، تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں سوتے وقت کچھ اور غلط قسم کی چیزیں، اور اسکرین ٹائم میں ان کا زیادہ خرچ نہ ہو. تو اگر یہ کام کریں گے اور اگر اس میں بچے تھوڑا کچھ پہلو تہی برتیں تو ان کو باضابطہ بتا دینے کا ہے کہ اس کی سزا بھی ہے. سزا کا مطلب مار پیٹ نہیں ہے، لیکن اس کی سزا ہے. آپ کو پاکٹ منی جو ملتا ہے کم کر دیں گے ماں باپ کی طرف سے. یہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، اس میں سختی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو پہلے ہم لوگ کے زمانے میں بھی تھا کہ محلے ٹولے کے لوگ نگاہ رکھتے تھے، اب وہ چیز نہیں ہے. اب گھر میں بھی جو ہے باپ گھر سے باہر چلا گیا، ماں رہ گئی، وہ بھی موبائل میں الجھی ہوئی ہے. تو ایک اسٹرانگ بانڈنگ جو پہلے ہوا کرتی تھی اب وہ لگ بھگ نہیں رہ گئی ہے. تو اس اسٹرانگ بانڈنگ کے لیے آپ کیا سجیشن دیتے ہیں؟ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ میں برابر کہتا ہوں کہ بچے کو ماں باپ اپنی زندگی میں یتیم نہ بنائیں. یعنی بچہ جو ہے اس کو جو محبت ملنی چاہیے اپنے ماں باپ سے، جو کوالٹی ٹائم والدین کی طرف سے بچوں کو ملنی چاہیے، جو ان کے ساتھ اچھلنا کودنا چاہیے، پلے ٹائم ان کو ملنا چاہیے، جس میں آدمی انٹریکٹ کرتا ہے. والدین اور بچوں کے بیچ میں اسٹرانگ بانڈ پیدا کرنے کے لیے میوچول ٹرسٹ ایک دوسرے کو ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے میوچول کنسلٹیشن ہونا چاہیے. بچوں کو سنیں اور غور سے سنیں. ہم لوگ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بچہ بول رہا ہے اگر بوڑھوں کے بیچ میں، سینئرس کے بیچ میں، کہا تم کہے کے لیے ٹانگ لڑا رہا ہے، جو یہاں سے. کبھی کسی قیمت پیسہ نہ کریں. بچوں کو نزدیک کریں، سٹائیں، اس کو غور سے ان کو سننے کی کوشش کریں. بچوں کے اوپینینز کو ویلیو دیں، بچوں کو ریسپیکٹ دیں، بچوں کو امپاور کریں. گھر میں بچوں کو عزت دیں. ہمارے یہاں بچوں کو کوئی عزت دیتا ہے؟ عزت دیں، اس لیے کہ سائیکولوجیکلی بڑے میچیور ہوتے ہیں بچے. ان کی بات کو غور سے سنیں. وہ جو کسی بات میں مشورہ دیں، اور خاص کر کے بچوں سے متعلق کوئی بات ہو تو والدین کو چاہیے کہ بچوں سے ضرور مشورہ لیں. اب اس کو جتنی اہمیت آپ کو دینی ہے بعد میں اپنے طور پر آپ سوچ کر کے اس کو اسی قدر اہمیت دیں. اگر یہ آپ کریں گے تو بچوں سے آپ نزدیک ہوں گے. اور یہ آج کے زمانے میں آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ بچوں کے ساتھ والدین کو بالکل جڑا ہوا ہونا چاہیے. ورنہ دیکھیے ہوگا کیا ہوگا، یہ کہ اگر وہ پردہ آپ نے رکھا، موٹے قسم کا پردہ، تو یہ بچے باہر جا کر کے اپنے ساتھیوں سے سوال کریں گے، اور وہ ان کو صحیح مشورہ دیں گے یا غلط مشورہ دیں گے. پہلے ہم لوگ بچپن میں جب اسکول جایا کرتے تھے تو جو ٹفن باکس ہوتا تھا اس میں روٹی اور سبزی وغیرہ ہوتی تھی. آج کل وہ سینیریو بالکل بدل گیا ہے. بچے اب اس طرح کی کوئی چیز لے کے نہیں جانا چاہتے ہیں. اسکول میں کہنے کے لیے ہوتا ہے کہ چیکنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بہت ہی افیکٹو نہیں ہوتی. تو گھر کا کھانا اور لنچ باکس، اس میں گارجین کو کیا احتیاط برتنی چاہیے بچوں کی صحت کے نقطہ نظر سے بتائیے، کیونکہ آپ خود ایک کارڈیولوجسٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ضرور بچے کو سمجھا دیں کہ یو آر ناٹ رن آف دا مل، یو آر ناٹ آرڈینری چائلڈ. مسلمان بچہ ہونے کی حیثیت سے اس کے اسکول میں اور کلاس میں اور محلہ میں
जो बच्चे हैं हम अपने घर में यही करते हैं बराबर कि यू आर नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, तुम जो है आज के हालात के एतबार से एक्सेप्शनल हो, और हम जो ये खाना जो तुमको देंगे तो इसमें इन द लॉन्ग टर्म यू आर गोइंग टू बी विनर, तुम्हारी फतह होगी इस एतबार से कि जो हेल्दी डाइट है तुमको खाना में वही मिलेगा। अब उनके पसंद की जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है आज के हालात के एतबार से, लेकिन खुली छूट ना दे दें। अब घर में जो हम खाना खाते हैं हेल्दी डाइट का की अहमियत समझते हैं वालिदैन, तो बच्चों पे उसके डेफिनेटली असरात होंगे। हमने देखा है कि जो लोग अपने घर में हेल्दी डाइट का ख्याल करते हैं बच्चों पे उसके असरात होते हैं। बच्चों का टिफ़िन बॉक्स जो मिलेगा उसमें हेल्दी फूड जो है वो भी दें, लेकिन ये ठोक बजा करके बता दें कि बेटा दूसरे लोग जो ये जंक फूड जो खा रहे हैं मज़ेदार तो है, लेकिन दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कल उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, या तो उनको वजन बढ़ जाएगा, या डायबिटीज हो जाएगा, या हार्ट अटैक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, दूसरी बीमारियां हो जाएंगी। ये कल की बात है, लेकिन कल होना यही है। इसलिए हेल्दी डाइट लेके जाओगे तो अपना खा लिया करो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कहीं करना पड़े तो ठीक है। तो ये थे डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, जिन्होंने बताया कि पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी क्या करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो समाज के लिए भी, कौम के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक एसेट साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया।